السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورۃ البقرہ، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے۔ جیسا کہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اصلاح معاشرہ، گزشتہ دروس میں آپ نے سنا اسلام میں نکاح، شادی بیاہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، ازواجی زندگی، آپسی میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، اسی طرح طلاق، اس کے مسائل، اس کے احکامات، اسی سلسلے سے جڑی ہوئی ایک اور موضوع ہمارا اسی کے تحت جو ہے وہ اسراف اور تبذیر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسراف کی شکلیں کیا ہے، تبذیر کی شکلیں کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا ہدایت آئی ہے اور کیا مذمت آئی ہے، اس کا انشاءاللہ ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے بتوفیق الہی۔ سب سے پہلے آیات کی ترجمانی، یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ حلال اور طیب چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین سے میسر کی ہیں، عطا کی ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوات کی اتباع مت کرو، شیطان کے قدموں کے قدم ملاتے ہوئے مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کو فالو مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تمہیں برائی اور بے حیائی کی طرف راغب کرتا ہے اور برائی اور بے حیائی کے کاموں میں تمہیں حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے متعلق تمہاری زبانوں سے ایسی باتیں کہلواتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ سورۃ الاسراء کی آیت وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل، اور عطا کرو، دیو تمہارے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرو،
والمسکین، جو مسکین ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تمہارے اپنے رشتہ داروں میں، تمہاری اپنی کمیونٹی میں، تمہارے اپنے سماج و سوسائٹی میں، تمہارے پڑوس میں، اس کی مدد کرو، اس کا بھی حق ہے تمہارے اموال میں۔ ابن السبیل اور جو مسافر ہے، اجنبی ہے، اس کا بھی حق ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، اور مال کو بے جا بلا ضرورت خرچ مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ مال کو بے جا خرچ کرتے ہیں، فضول خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان الشیطان کان لربہ کفورا، بے شک شیطان جو ہے اپنے رب کا ناشکرا ہے، نافرمان ہے۔ سورہ اعراف کی آیت میں فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو، اسراف مت کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں قرآن میں، اور مال کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور سورہ تکاثر کی آخری آیت میں بات فرمائی گئی وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں کل تم سے حساب لینے والا، پوچھنے والا ہے۔ مال کے سلسلے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے وَأَمَّالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے مال کے متعلق اس کا حساب لے گا، اس سے سوال کرے گا یہ مال جو تو کمایا ہے اس کے ذرائع کیا ہیں، آیا حلال ہے یا حرام ہے، کس ذرائع سے تو نے مال کمایا ہے، جمع کیا ہے، اس سے سوال ہوگا۔ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور دوسرا سوال مال کے متعلق یہ ہوگا کہ اس مال کو کہاں پہ اور کس طرح اور کیوں خرچ کیا۔ اسی لیے اسراف اور تبذیر یہ دو قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا تفصیل سے اس کا جائزہ لیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کے پاس جو اسراف اور تبذیر ہو رہا ہے اس کی کیا مذمت آئی ہے قرآن اور حدیث میں۔ دو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس میں، اسراف اور تبذیر۔ پہلے اسراف اور تبذیر کی تعریف کیا ہے ذرا آپ یہ سن لیجئے۔ اسراف کے معنی ہیں حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ اسراف کے معنی ہیں شرعی حدود کو پھاندنا۔ اسراف کے معنی یہ ہیں بندگی سے نکل جانا۔ یہ بڑا وسیع لفظ ہے جو قرآن مجید میں استعمال کیا ہے۔ اسی لیے مال کے متعلق یہ بات آتی ہے خرچ کرنے سے متعلق تو اس کے معنی ہوتے ہیں، جیسے سورہ اعراف میں بات آئی
کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور کھانے اور پینے کے معاملے میں اسراف مت کرو، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو، حد سے زیادہ آگے مت بڑھو۔ اسراف کے معنی جتنا ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ تبذیر ضرورت سے بلا ضرورت کے خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ بلا وجہ خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، جس کو ہم عام بول چال کی زبان میں فضول خرچی کہتے ہیں۔ فضول کے پیسے اڑا رہا، ضرورت ہی نہیں ہے خواہ مخواہ کی، اس سے کہتے ہیں تبذیر۔ اسراف یہ ہے، ہم کہتے ہیں بڑا ضرورت سے زیادہ ہی کر دیے بھائی آپ، کیا کہتے ہیں بھائی آپ ضرورت سے زیادہ ہی کر دیے آپ، یہ ہے تبذیر۔ اور یہ دونوں چیزوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے، نہ تو ضرورت سے زیادہ خرچ کرو اور نہ بلا ضرورت فضول خرچ کرو۔ جو لوگ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اللہ فرمایا ہم انہیں پسند نہیں کرتے، اور جو لوگ بلا ضرورت فضول خرچی کرتے ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے، اسی طرح تم بھی اپنے رب کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں اس کے، کفورا۔ اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ اسراف کہاں ہو رہا ہے اور تبذیر کہاں ہو رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں خاص طور پہ انسان کی معاشیات سے متعلق ہیں، اور اسلام کے احکامات یہ ہے، اسلام جان اور مال کی سلامتی کا نام ہے، یعنی اسلام آپ کے مال کی بھی سلامتی چاہتا ہے، آپ کے جان کی بھی سلامتی چاہتا ہے۔ آپ کے مال کی سلامتی اسی میں ہے، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس مال کو بلا ضرورت فضول خرچی اور ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے تم پریشان مت ہو، اور کسی بھی معاملے میں زندگی کے اگر ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کو توڑیں گے تو سوائے دنیا اور آخرت میں پریشانی کی اور کوئی نتیجہ نہیں۔ وقتی طور پہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے جو دور اندیش نتائج نکلنے والے ہیں وہ بہت نقصان دہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے متعلق جو فرمایا ہے کہ مال کے معاملے میں مال کی حفاظت کرو، اور اسے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پہ خرچ کرو، اور جہاں پہ جتنا خرچ کرنا ہے اتنا خرچ کرو۔ یہ دونوں احکامات دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَقْتُرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ رحمان کے جو پسندیدہ بندے جو جنت میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کیریکٹر کو، ان کے اوصاف کو یہاں پہ بتایا ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں رحمان کے بندے؟ وہاں پہ مال خرچ کرتے میانہ روی سے، درمیان میں۔ وہ درمیان کیا ہے؟ لم یسرفو، ضرورت سے زیادہ بھی نہیں خرچ کرتے، ولم یقترو، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، کنجوسی اور ضرورت سے زیادہ مال کرنے کا جو درمیانی راستہ ہے، سلامتی کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بات آئی، سلامتی کا راستہ وہ راستہ جو درمیانی ہے، درمیانی جو راستہ ہے وہ سلامتی کا راستہ ہے۔ کبھی بھی خیر الامور اوسطها،
حدیث میں آتا ہے بہترین کام وہ ہے جو درمیانی، جو اعتدال پہ کیا جائے، درمیان اعتدال جسے کہا جاتا ہے۔ اور اس امت مسلمہ کا ایک وصف یہ بتایا گیا ہے، یہ اعتدال والی امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے امت مسلمہ کو اعتدال والی امت بنایا ہے، درمیان والی امت۔ ہر وہ کام جو کرنا چاہتے ہیں اعتدال پہ کرتے ہیں۔ جب مال خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو بھی اعتدال پہ ہوتا ہے، نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ بخل، اور نہ اسراف اور تبذیر، یہ دونوں چیزیں۔ ہمارے پاس جس طرح سے ہمارے پاس شادی بیاہ کا، اصلاح معاشرے کا جو عنوان یا موضوع چل رہا تھا، اسی سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں دعوت، مسلمانوں کے پاس دعوتوں کا یہ مسئلہ ہے، وہ بھی بہت بگاڑ پیدا ہو چکا اس کے اندر۔ ہمارے یہاں دعوتوں میں جو اسراف ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں، اور اس کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی اس سلسلے میں۔ سب سے پہلے دعوت کی حیثیت کا شرعی ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت اور خاطرداری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دعوت قبول کرے۔ آپس میں مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں حدیث میں بات آئی، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے، کوئی مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ اور یہاں تک یہ بات کہی گئی ہے جو دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ نافرمانی کرتا ہے۔ اب دعوت کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں جو بات آتے ہیں، ہم اسراف اور تبذیر کے دائرے میں گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ دعوت جو کام بھی ہم کریں اسے اسراف اور تبذیر نہ ہو، اور جہاں پہ دعوت کا معاملہ آتا ہے ہم صحابہ کرام کے بھی کچھ واقعات عرض کریں گے، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دعوت کا ذکر کریں گے ولیمے کا۔ اس میں خاص طور پہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ایک آیت آتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تو ان کا ولیمہ کیا، جس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے۔ اور وہاں پہ کچھ ہمیں اشارے ملیں گے باضابطہ کہ دعوت کیسی ہونی چاہیے اور وہاں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے دعوتوں کے، وہ باتیں آئیں گے آپ کے سامنے۔ آج ہماری دعوتوں کے جو اسراف ہو رہا ہے وہ سبھی جانتے ہیں اب کس انداز میں اسراف ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ شادی خانے ہیں، شادی خانوں کا جو خرچ ہو رہا ہے اس وقت، اسٹیج خرچ ہے، لیٹنگ کا خرچ ہے، یا اور بھی بہت سارے خرچے ہیں۔ اسٹیج سجانے کے خرچے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا خرچ ہے صرف اسٹیج ڈیکوریشن کے لیے، اور وہ جو ڈیکوریشن ہے صرف 5-6 گھنٹے کا مہمان ہے، اس کے بعد اسکراپ کچرا کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے پٹاخے پھوڑنا، ہزاروں روپے کے پٹاخے۔ اسی طرح کھانے کا معاملہ ہے، ایک سے کئی قسم کے ڈشز اس کے اندر بنانا۔ ہاں، اسراف جو ہو رہا ہے اس سلسلے میں ذرا سوچیے۔ کھانے کے ڈش آپ بنا رہے ہیں، ایک ہی قسم ہے، اس کے اندر 4-4 5-5 اقسام کے ڈشز بنانا، اور کئی میٹھے کے ڈشز رکھنا۔ اس قسم کے کھانے کے اندر جو اسراف اور تبذیر جو ہو رہا ہے وہ سبھی جانتے ہیں حضرات۔ اور یہ اس سلسلے میں خاص طور پہ کھانا جو اللہ کی نعمت ہے اس کے اندر جو اسراف ہو رہا ہے، اسراف جو ہو رہا ہے، جب کھانے کا معاملہ آ گیا، بیٹھنے کا معاملہ آ گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں یا کھانا آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، کھانے کے وقت میں ہم اتنی فضول خرچی کر رہے ہیں کہ اس سپلمنٹس کا ایک سروے کیا گیا، جائزہ لیا گیا۔ کھانے کے بعد رات میں شادی خانہ جو خالی ہوتا ہے، جھاڑو جھٹکا جو ہوتا ہے، جناب تقریباً 30% کھانا ویسٹیج جا رہا ہے، کچرے کی کنڈی کھانے سے بھری۔
یہ بہت ہی ہمارے لیے بہت ہی شرمندہ بات ہے، اور بہت ہی جو ہے یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت ہی یعنی یوں سمجھیے آپ غضبناک کرنے والی بات ہے۔ ڈشز جو آ رہی ہیں ہمارے پاس کوئی بھی صحیح طریقے سے نہیں کھا رہا، اس کی وجہ یہ ہے 4 قسم کے ڈشز آ رہے ہیں، کھانے والا جب لا کے رکھ دیا اس کے سامنے 6 قسم کے سالنے، 3-4 قسم کا میٹھا، اب وہ کھانے والا پریشان ہے، آخر کہاں سے شروع کرو، کون سا کھاؤ؟ اس میں ہو کیا رہا، کوئی چیز بھی پوری نہیں کر رہا، وہ چھوڑ دیا تھوڑا، وہ چکھ لیا تھوڑا، یہ چکھ لیا تھوڑا، سمجھا؟ اس میں ویسٹیج ایسے جا رہا ہے کہ لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچرے کی کنڈیوں کے اوپر جناب علی کھانا ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ حال ہے ہم اس کو کچرے کی کنڈیوں میں پھینک رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا تضاد ہے یقیناً۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھنے والا ہے۔ کیا ضروری ہے اس کے لیے؟ سادہ سیدھا ڈشیں سب بنائیے، کوئی ایک آئٹم رکھیے تاکہ وہ پیٹ بھر کھا لے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آئٹم جب آئے گا اس کے بعد اور کوئی آئٹم نہیں رہے گا تو اس سے پیٹ بھر کھائے گا، کیونکہ اس کے معلوم ہے کہ دوسرا آئٹم آنے والا ہے ہی نہیں، لہذا ہی کھا لو۔ جب اسے معلوم ہے کہ وہ بھی آ رہا، یہ بھی آ رہا، وہ بھی آ رہا، کسی بھی چیز کو پورا نہیں کرنا، ایک ویسٹیج۔ پھر دوسری بات، ہمارے یہاں جو دعوتیں ہو رہی ہیں آپ جائزہ لیجیے، سبھی کو یہ شکایت ہے، اس میں دعوت کرنے والے کو بھی دعوت کھانے والے کو بھی یہ شکایت ہے، ٹائم پہ شادی نہیں ہوتی، ٹائم پہ دعوت نہیں ہوتی، ٹائم پہ دولہا نہیں آتا۔ لہذا یہ مسلمانوں کی جو دعوت یہاں ہو رہی ہے، 3 جملے اس میں ہیں مسلمانوں کی دعوت میں، خاص طور پہ الا ماشاءاللہ، وقت کی خرابی، پیسے کی خرابی، صحت کی خرابی، تینوں خرابیاں ہیں۔ جب دعوت ہوئی آپ رخے پہ لکھ دیے عشاء کے بعد، اور دولہے میں آ رہے 11 بجے، 11 بجے دولہے میں آ رہے ہیں۔ اس میں بھوک لگے ہوئے بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، اس میں شوگر پیشنٹ ہے، بی پی والے ہیں، سب ہیں، اور 11 بجے تو دولہے میں آ گئے تو اتنا رش ہو گیا کہ پوچھیے مت، ابھی فون اور ابھی آ رہے ہیں، ابھی وہاں ہیں، ابھی یہاں ہیں، بیٹھے ہوئے بھوک لگ رہی، کوئی لوگ تو چلے گئے واپس۔ 11 بجے جب آئے اتنا رش ہو گیا، جب کھانے کے لیے چھوڑے تو گویا کہ ایسا ٹوٹ پڑے جیسا کہ گنڈی پیٹ بھر گیا تو دروازے کھولے تو پانی کیسا بہتا، سمجھے آپ؟ ایسا ٹوٹ پڑے، ایک دھکم دھکا، یہ فلاں فلاں، اس کے اندر اب جو ضعیف لوگ کو گر گیا، ارے بچا، ارے اٹھاؤ، ارے پکڑو، دعوت۔ پھر اندر جانے کے بعد کہ تو کوئی پہلے ہی گھس کے جناب علی ٹیبل پہ بیٹھ کے پورے کرسیوں کو جو روکا ہوا ہے، جو بھی ڈر، ارے آنے والے ڈر آ رہے بھائی، یہ ایک الگ بد اخلاقی ہے۔ وہ پہلے دن میں ہم دیکھتے تھے اکثر کہ بسوں میں سواریاں ٹرین میں جاتے تو لوگ جو نا دستی کپڑا رکھتے تھے، ارے آ رہے بھائی ہمارے آدمی۔ اب وہ ٹرین میں بس میں تو کوئی بھی نہیں روک رہا، اب کہیں روک رہے تو دعوت میں دکھ رہا، اب سیٹاں روک رہے، ایک بد اخلاقی دعوتوں میں۔ اور کیجیے آپ، وہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اس میں اگر غور کیجیے کیا اخلاق ہے، کیا اسلامی تعلیمات کا مظہر ہے، یہ انسانیت ہے، شرافت ہے۔ اور پھر یہ دعوت کا جو نام دیے ہیں ولیمہ سنت رسول اللہ، یہ سنت ہے دعوت، یہ کیا ہے پھر؟ نام سنت دعوت، پھر جو کچھ ہو رہا وہ کیا ہے؟ یہ بد اخلاقی۔ کوئی غیر مسلم آ کے دعوت دیے، ہم یہ منظر کو دیکھا تو کیا بولیں گا، کیا جواب دیں گے اپن اس کو؟
یہ رش کو دیکھ کے انہیں کھانا نہیں کھا کے بھاگ جاتا. بعد میں پوچھا کیا بھائی نہیں دی کہ آیا تھا وہی مگر کیا رش ہے رو ڈھکلم ڈھکلی آپ کے پاس, کیا جواب دیتے آپ؟ یہی بولنا پڑتا نہیں صاحب ہمارے پاس ایسی ہوتا. ارے نہیں معلوم نا جی میرے کو ایسی ہوتا تو میرے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں بھی تو پٹھوں کو لاتا تھا ساتھ بولتا نہیں. اور کیجیے سوچیے کب ہماری اصلاح ہوئیں گی. اس میں دعوت سے پھر خالی ہے تیسرے حکم تک, پھر رات میں 12, 11, 2, 1 گھر کو جانا ہے واپس. سواری آٹو والا پہلے 200 میں آتے اب رات کو بول رہا 500 ہوتے واپس, کیونکہ 1 بج رہا. 500, 200, 700, 800 خالی سواری کو چلے گئے. پھر رات کو کھانا کھا کے 1 بجے 2 بجے میں گھر کو گیا, ہیوی ڈش. کہ سو گیا تو بول رہا باپ چھاتے میں جل رہا, ہضم نہیں ہوا, سینے میں جل رہا, مسالے کے گردہ, مرغے مسلمہ, یہ وہ کھا کے اتنا اٹینشن ہو گیا ٹائٹ. کیونکہ ہاضمے کے لیے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ معدے کے 3 حصے کرو, ایک غذا کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک ہوا کے لیے خالی رکھو تاکہ ہوا آنا جانا. میدا کیا ہے؟ میدا خالی رہا کچھ حصہ تو ہضم ہوتا. آپ گرائنڈر دیکھیں نا, مکسی جو دال کے مسالے یا کچھ پیستے ہیں اس کے اندر فل بھر دو آپ, نہیں پیسے جاتے, گرائنڈ نہیں ہوتا. خالی رکھنا پڑتا اس کو گھومنے کے لیے. خالی رکھے تو گھومتا, پیستا, مسالہ بنتا, جوس بنتا, جو بھی ہے. فل بھر دیے تو جناب عالی پھرتا نہیں. جب پھریں گا نہیں تو مکسنگ کیسی ہوئیں گی. اسی لیے میدے کا بھی معاملہ ہے. میدے کے معاملے میں کچھ حصہ خالی رہنا, یہی ہے حدیث میں. لیکن اتنا 3 ٹائم کھا لیا, اب ظاہر ہے کہ اس سے بیمار ہو رہے. صبح میں بول رہا کیسی کی طبیعت ہو رہی, کچھ لوگ تو بولے بدہضمی ہو گئے, ڈاکٹر کو بولے ہارٹ کو گیا, اچھا لے کے چلو بھائی, سمجھے آپ, دوا خانے کو لے کے گئے, فلاں ہو گیا. اب بات ڈاکٹر جو مال کھانے والے ہیں انہیں تو بولے آ گیا شکار, ہارٹ ہو گیا بول دیتا. جب کوئی سیدھا سادہ ڈاکٹر نہیں کچھ بھی نہیں ہو, گیسس کا پرابلم ہے بول کے شریف رہے تو بڑھا دیتا انہیں, سمجھے نہیں. وہ بولتا ہے ای سی جی نکالو, وہ نکالو, یہ نکالو بول کے اتار دیتا انہیں. یہ حالت ہو گئی. صبح میں بولا کاروبار بند, دکان کو نہیں گئے, ڈیوٹی والا آبسنٹ. تو کیا ہے یہ؟ پیسہ خراب, وقت خراب, صحت خراب, تینوں چیزیں خراب. یہ ہماری دعوتیں, ہمارا وقت خراب ہو رہا, ٹائم خراب ہو رہا, صحت خراب ہو رہا. اور جب اسلام آپ کی صحت کی بھی حفاظت, آپ کے مال کی بھی حفاظت, آپ کے جان کی بھی حفاظت, سلامتی چاہتا ہے, یہ ہماری دعوتیں ہیں. دعوتیں ہماری اچھی. فضول خرچی, پیسہ کہاں خرچ کرنا, اسلام کیا بولا؟ مال کہاں پہ خرچ کرو, وہاں خرچ کرو مال. بے جان چیزوں کے اوپر مال خرچ کرنا اسلام میں منع ہے. بے جان, جس سے کوئی فائدہ نہیں, جس سے کوئی ریٹرن نہیں. آج ہمارا کیا ہے, 2 3 لا کے خالی اسٹیج سجائے گا. کیا حاصل ہوا آپ کو؟ کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں. خالی بابا ہزاروں روپے کے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, کیا ملا آپ کو؟ کیا ہے یہ سب؟ یہ ہے تبذیر. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. تم اپنے مال کو بلا وجہ, بلا ضرورت, فضول خرچی, جہاں پہ خرچ کرنا نہیں ہے, جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ مال آپ خرچ کر رہے ہیں, یہ تبذیر ہے اور یہ شیطانی عمل ہے. اسراف اور تبذیر کے لیے ایک آپ کو اور آسان کرنے کی مثال دیتا ہوں. اسراف اور تبذیر کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دن میں اسٹریٹ لائٹ جو ہوتی ہے, پول کے اوپر جو لائٹ سڑک پہ, دن میں کھلی رکھنا ضروری ہے. کچھ فائدہ ہے دن میں کھولے تو؟ کوئی فائدہ نہیں. اگر دن میں اسٹریٹ لائٹ آپ کھول رہے ہیں, سورج کی روشنی ہے, آپ لائٹ کھول رہے ہیں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. اس سے کہتے ہیں اسی طرح تبذیر ہے, یعنی جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں, بلا ضرورت آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, وہ
تبذیر ہے۔ اچھا رات میں کھولنا ضروری ہے؟ نہیں، رات میں کھولنا ضروری ہے کیونکہ رات میں اندھیرا ہے۔ اب یہاں پہ تبذیر نہیں، اسراف آئے گا۔ لائٹ تو کھولنا ضروری ہے، آپ کو اتنی ہی روشنی کا بلب لگائیے جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ سرچ لائٹ ہر کھمبے پہ مت لگاؤ حد سے زیادہ، اگر ایسا لگا رہے ہیں تو ہوگا اسراف، یعنی روشنی ضرورت سے زیادہ استعمال کی گئی۔ اس میں بڑی سمجھنے کے لیے ایک حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتی ہوئی اگر نہر ہے، پانی بہ رہا، تم بولے ندی بہ رہی ہے، نہر بہ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نہر میں سے تم ضرورت سے زیادہ پانی بھی اگر استعمال کرو گے تو وہ بھی اسراف ہے اور اللہ اس کا حساب لینے والا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے پانی بہ رہا، فضول جا رہا، اور یہ سمجھ کے تم غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اسراف ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ ارے بہت ہے، بہت ہے، لہذا آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس مال بہت ہے لیکن آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، وہ ہے اسراف، اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اور انہ لا يحب المسرفین، اور اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہماری دعوتوں کے اندر پورا ضرورت سے کہاں خرچ کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کیا بولا سورہ بنی اسرائیل میں؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ۔ یہ آیت پہلے سن لیجیے آپ، یہ آیت کے پہلے جملے ہیں۔ حکم دیا جا رہا ہے، پہلے تمہارے پاس مال ہے، اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو یاد رکھو تمہارے مال میں سب سے پہلے جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرو۔ پہلے تمہارے مال میں حق ہے ان کا، تمہارے قریبی رشتہ دار، اس کے بعد دور کے رشتہ دار۔ فضول خرچی کیسے کر سکتے تم؟ یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں خرچ کر رہے ہیں آپ۔ یعنی اللہ بولا جو ضرورت مند ہے تمہارے رشتہ دار، خاندان میں کوئی پیسے والا ہے تو اس خاندان میں غریبہ بھی تو ہوں گے نا، محتاج بھی رہیں گے، بیمار بھی رہیں گے، یتیمہ بھی ہوں گے، بیوہ بھی ہوں گے، ہاں یہ سب ہوں گے۔ اللہ اگر آپ کو مال دیا ہے تو بلا ضرورت خرچ مت کرو، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو۔ تمہارے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، ضرورت مند ہے، اس کے اوپر خرچ کرو۔ کوئی بیوائیں ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ کوئی مسکین ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کے اوپر خرچ کرو۔ ہاں اسی طرح کوئی بیمار ہے تمہارے خاندان میں یا رشتہ داروں میں، اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کا علاج کرواؤ۔ ہاں کوئی یتیم ہے یا کوئی ایسے بھی ہیں محتاج ہیں، بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھانے کے لیے ان کے پاس فیس نہیں ہے اسکول کو دینے کے لیے، وہاں پہ ان بچوں کو فیس ادا کرو، ان کی مدد کرو۔ یہ تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارا پیسہ یہاں پہ خرچ ہونا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اگر تم نے یہاں چھوڑ کے بلا وجہ بلا ضرورت کسی اور جگہ خرچ کر دیا، تبذیر ہے، اور تبذیر شیطان کا عمل ہے، اور شیطان کا عمل کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا اور نافرمان ہے، نافرمان ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہم رشتہ داروں پہ نہیں خرچ کرتے، محتاجوں پہ نہیں خرچ کرتے، مسکینوں پہ نہیں خرچ کرتے، یتیموں پہ نہیں خرچ کرتے، بیماروں پہ نہیں خرچ کرتے، ہم تعلیم پہ نہیں خرچ کرتے۔ ہم ہمارے خاندان کے ہیں، حالانکہ خاندان کا آدمی ہے، برادری کا آدمی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ہم اپنے نام اور نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی ریاکاری کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی دکھاوے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بے دھڑک جہاں چاہے خرچ کر دیتے ہیں۔ لیڈروں کا شوق، پولیٹک پارٹیوں پہ جانا ہے تو پولیٹک پارٹی فنڈ، یہ فنڈ وہ فنڈ، سمجھ میں آ رہا؟ یہ شادی بیاہ میں اتنا خرچہ، پٹاخوں میں اتنا خرچہ، اسٹیج میں اتنا خرچہ، یہ سب ویسٹ ہے، بیکار ہے، بلا ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا۔ اسے کہتے ہیں تبذیر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تبذیر اور اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ضرورت کے مطابق خرچ کرو، اور اس میں کنجوسی بھی مت کرو، اور اس میں فضول خرچی بھی مت کرو۔ یہ رحمان کے بندوں کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے، ہمیں اسے اپنانا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حساب اس قسم کی جو ہے ریاکاریاں ہیں، بے حساب۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تاکیدی طور پہ فرمائی تھی ہمیں، کیا؟ لیس المومن الذی یشبو جارہ جائی الی جنبہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا، فکر نہیں، خود عیش کر رہا، خود اڑا رہا، بھوکے کو اس کے درس نہیں آ رہا، پریشان کوئی ہے، اس کی پریشانی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ بیمار ہے حالانکہ اپنا خون رشتہ دار ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، بس فضول خرچی کے اندر پوچھیے مت۔ فضول خرچی کے معاملے میں ہم جب یہ بات کہتے ہیں یا اس کے سامنے کوئی اللہ کا بندہ بات بتاتا ہے، بھائی آپ ایک فضول خرچی کہیں، اچھے کام میں خرچ کیجیے آپ پیسہ۔ ارے پیسہ کیا ہے بھائی؟ پیسہ ہاتھ کا محل ہے، آج آتا کل جاتا، ہاں خوشی بار بار تھوڑی آتی، اڑانے دو۔ یہی بات جب اس کے پاس جاتی، بھائی فلاں یتیم ہے، محتاج ہے، ذرا اس کی مدد کیجیے، آپ کے بھائی کے بچوں کے فیس ادا نہیں، اسکول سے نکال دی، ذرا مدد کی، میں خود پریشان، میرے پاس کہاں کے پیسے؟ جب کون سا سوال جواب دیا، اب کیا جواب دے رہا؟ شوق کے لیے، برائی میں، اسی لیے قرآن نے جو بات کہی، ایھا الناس کلوا من طیبات، کھاؤ حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع مت کرو، پیروی مت کرو۔ شیطان کی اتباع اور پیروی کیا ہے؟ یہی ہے کہ جہاں اللہ پیسہ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، شیطان وہاں پہ پیسہ خرچ کرنے سے اس کو رکوا دیتا ہے، اور شیطان اپنے حکم پہ اسے خرچ کرواتا ہے۔ اللہ کے احکامات کیا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے؟ قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ بھی آیت آپ کو آئے گی، یتیموں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، فقیروں پہ خرچ کرو، محتاجوں پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، خیر کے کاموں میں خرچ کرو۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کاموں میں، ان امور میں تم اپنا مال خرچ کرو۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ان کاموں میں خرچ کرنے سے اسے بریک لگا دیتا ہے، روک لگا دیتا ہے، اور شیطان لے کے جا کے اس کو برائی میں پیسہ خرچ کروا دیتا ہے، جہاں اللہ منع کیا ہے وہاں پہ خرچ کروا دیتا ہے۔ یہ تبذیر ہے، تبذیر، شیطان کا بھائی بنا ہوا ہے، ہر وہ کام کر رہا ہے جو شیطان کرتا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ مال بہت اہم بات ہے یہ۔ آج ہمارا معاشرہ پورا اس سے دو چار ہے، ان برائیوں سے بات خرچ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی جو تربیت کیا ہے، خاص طور پہ ایمان والوں کی، دیکھیے ایمان والا بڑا دور اندیش ہوتا ہے، مستقبل کی زندگی کو سامنے رکھتا ہے۔ ایک مستقبل تو خود دنیا کا ہے، ایک مستقبل تو وہی جو موت کے بعد کی زندگی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں مستقبلوں کے تعلق سے احکامات دیا ہے کہ جو کچھ تم کما رہے ہو، ذرا اگلی مستقبل کے تعلق سے سوچو۔ آج تم جوان ہیں، آج پیسہ ہے، سب کچھ ہے، آج تم کما دیے، اڑا دیے، خدا نہ خواستہ کل تمہارے حالات خراب ہو گئے، یہ حالات نہیں رہے، پیسہ ختم ہو گیا، کون تمہاری مدد کرے گا پھر؟ جب ہم کسی کی مدد نہیں کریں تو ہماری مدد کون کرے گا؟
جو بات کہی گئی مسلمان کے متعلق، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ اور تبذیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، کھانے پینے پہ اللہ پابندی نہیں لگایا۔ اللہ آپ کو دیا ہے، اچھے سے اچھا کھائیے، اچھے سے اچھا پہنیے، اچھی سے اچھی سواری پہ گھومیے، آپ اچھے سے اچھے گھر میں رہیے، آپ اپنی سہولت کی جتنی چیزیں ہیں اللہ آپ کو دیا ہے تو آپ اسے استعمال میں لائیے۔ اگر نہیں لا رہی تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ آپ کو نوازا ہے لیکن اب فقیری زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کی حالت بڑی خراب تھی، لباس وغیرہ۔ پوچھا، اے بندے کیا تیرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہے؟ اپنی حالت کو ہی کیوں ڈالا؟ یا رسول اللہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے اگر تجھے نوازا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرے، اظہار ہو جائے کہ اللہ مجھے نوازا ہے۔ یہ نہیں کہ بخیل بنتا پھرے، کنجوش، ہاں یہ نہیں ہے، لیکن کھانے اور پینے میں، رہنے اور سہنے میں اسراف نہیں ہونا، تبذیر نہیں ہونا، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ عیش و عشرت میں بھی پابندی ہے، ضرورت پوری ہونا، سہولت پوری ہونا، دونوں چیزیں، ضرورت اور سہولت، یہ دونوں کی حد ہے، دونوں کی، سہولت کی بھی حد ہے نا، ضرورت کی بھی حد نہیں ہے، لیکن خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ خواہشات پہ پابندی لگائیے، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتے، انسان اس کی موت ختم، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن خواہشات نہیں ختم ہوتی۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہاں پیسہ بے تکا خرچ ہو رہا ہے اس کی نشاندہی۔ حالانکہ عبادات، اللہ کی عبادت میں بھی حد سے زیادہ اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال۔ ایک صحابی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت آئی، جب دیکھے نماز پڑھتے رہتے، جب دیکھے مصلی پہ تھے، بلا کے پوچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے دیکھو تمہارے اوپر اللہ کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، سب کا حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہ جو جب دیکھے آپ مصلی پہ ہی ہے، جب دیکھے مسجد میں ہی ہے، نہیں، پورے حقوق اسلام ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ نماز پڑھے آپ، چلیے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جائیے۔ بہرحال دعوتوں میں جو آج اسراف ہو رہا ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اس سلسلے میں اور کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوت قبول کرنے سے منع کیا ہے، اس کو حدیث میں آتا ہے متباریین۔ متباریین کے معنی ہے کہ وہ دعوتیں جو مقابلے کے لیے کی جاتی ہیں، انہیں ایسا کرا میں بھی ایسا کر کے بتاؤں، انہیں وہ ڈش رکھا میں بھی یہ کرتا ہوں، انہیں ایسا سجایا شادی خانہ میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ مقابلے کے لیے جو دعوتیں کی جاتی ہیں، آپ نے فرمایا ایسی دعوتوں میں شرکت مت کرو۔ دوسری حدیث میں آپ نے یہ بات فرمائی، دعوت قبول کرنے کے سلسلے میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اجابتی، فرمایا تعامی الی تعامی من الفاسقین، ایسی دعوت قبول کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، میں منع کیا ہے، جو فاسقین ہیں، یعنی جو دعوت تو کر رہے ہیں لیکن دعوت میں فسق اور فجور ہے، وہاں پہ ناچنا گانا ہے، وہاں پہ بے حیائی ہے، سنت کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ باجے بجائے جا رہے ہیں، وہاں پہ پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، گویا کہ شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کتاب اور سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
ایسی دعوتیں کی جا رہی ہیں، فاسقین ایسی دعوت قبول کرنے سے منع کر دیا گیا۔ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کی، جس کا ذکر آیا قرآن میں سورہ حزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا طعاما غیر ناظرین اناہ، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل مت ہو صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ وہ تمہیں اجازت نہ دے دیں کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، وقت سے پہلے کھانا پکنے سے پہلے آ کے مت بیٹھو۔ کیا کہا قرآن نے؟ غیر ناظرین اناہ، کھانا پکائی نے دعوت دے دیے اور آ کے بیٹھ گئے انتظار میں، وہاں ڈسٹرب ہو رہا لوگوں کو، گھر والوں کو ڈسٹرب ہو رہا، پکانے والوں کو ڈسٹرب ہو رہا، اور مینجمنٹ ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو اس کے آداب قرآن میں آ گئے۔ غیر ناظرین پکائی نے وقت سے پہلے آ گئے، مت داخل ہو، وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جب کھانا پک گیا اور آپ کو بلایا گیا کھانے کے لیے اور تم داخل ہو جاؤ اور کھانا کھا لو۔ وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا لیے تو فوری یہاں سے نکل جاؤ، مت بیٹھو۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانا وانا کھا لینے کے بعد ٹائم پاس کرتے ہوئے، غپ شپ کرتے ہوئے مت بیٹھو، کھانا کھائے فوری نکل جاؤ۔ یہ آیت قرآن میں احکام ہے، قرآن میں دعوت کیسا ہونا۔ اب اس آیت کے ضمن میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، دعوت دینے والا اور دعوت کھانے والا دونوں کے لیے اس میں، جب تک بلائے مت جاؤ۔ اور پھر یہ بات بھی حدیث میں آئی، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، ایک صحابی ہے، اور اپنے غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے 5 آدمی ہیں، اور صحابی گئے جا کے اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ 5 آدمی، اتفاق سے کوئی اور صحابی مل گئے، 6 ہو گئے۔ اللہ کے نبی گئے کھانے کے لیے، گھر والے صاحب کو بلائے، دیکھو 5 آدمی کی دعوت دیے تھے، ایک آدمی میرے پاس اضافہ، اگر آپ اجازت دے تو پھر وہ اللہ شخص نے کہا، صحابی یا سنا بالکل اجازت ہے 6۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے اجازت لے رہے ہیں، ایک آدمی میرے پاس اگر اجازت دے تو لا لو۔ یہ آداب ہے دعوت کے۔ دوسری حدیث میں آئی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بنا بلائے کے دعوت میں آیا اور کھایا، کھا کے چلا گیا تو وہ چور ہے۔ آج کتنے لوگ آئے ہمارے پاس، کتنے ایسے لوگ ہیں، اس کا بھی جائزہ لیجیے۔ ضروری ہے اجازت، یا بغیر بلائے کے گھس جا رہے ہیں کھانے۔ تو بہرحال اس میں یہ بات ہے، حضرت زینب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ولیمے میں یہ آیت نازل ہوئی سورہ حزاب میں، کھانا وغیرہ کھا لیے، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، کھانا کھانے کے بعد فوری نکل جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، بے تک کے باتوں میں، گپ شپ کے باتوں میں دل لگانے والے گپ شپ مت کرو۔ اکثر ہوتا ہے دعوت کھانے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے منع کیا خاص طور پر۔ تبذیر کھانے اور پینے کے معاملے میں، کلو یا ایھا الناس کلو حلالا طیبا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب یہ شرط ہے پہلے کھانے میں، حلال ہونا اور پاکیزہ ہونا، طیب صاف ستھری غذا۔
اب حرام کب ہو جاتا کوئی چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو عمل ہو رہا ہے وہ حلال ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف، شیطان کے حکم کے مطابق جو عمل ہو رہا ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ کھانے اور پینے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا، کھاؤ اللہ نے جو پاک اور طیب چیزیں تمہیں عطا کی ہے، وَلَا تَطْغَوْا، کھانے کے بعد بغاوت مت کرو، طغا مت کرو، یعنی ہماری غذا ہے، ہم نواز رہے ہیں، ہماری نعمتیں، کھاؤ۔ جب ہماری نعمت استعمال کر رہے ہیں، ہماری دی ہوئی غذا کھا رہے ہیں، ہماری دی ہوئی آکسیجن لے رہے ہیں، ہمارا دیا ہوا پانی پی رہے ہیں، یہ سب ہماری چیزیں ہیں، کھلو کھاؤ، مگر یاد رکھو کھا کے جس تھالی میں کھائے اس تھالی میں چھید مت مارو۔ ہمارا کھا کے ہمارے خلاف بغاوت مت کرو، ولا تطغوا، ہمارا کھا کے ہماری نافرمانی مت کرو، ہمارا کھا کے ہم کو ناراض مت کرو، شیطان کو خوش مت کرو، سب بات ہے ولا تطغوا، یہ طغا ہے۔ اگر یاد رکھو تمہاری یہی عادت رہے گی، یہی روش رہیں گی، تو پھر ہماری طرف سے ایک انتخاب ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر یہی ہماری حالت رہے گی تمہاری، کھا کے ہماری بغاوت کریں گے، کھا کے ہماری نافرمانی کریں گے، تو کیا ہوگا؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو میرا جو غضب ہے تمہارے اوپر حلال ہو جائے گا۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور یاد رکھو جس کے اوپر میرا غضب حلال ہو گیا اس کی تباہی اور بربادی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہم جب لوگوں کو دینا جانتے ہیں تو لینا بھی جانتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو کروڑ پتی بنایا ہے تو 2 گھنٹے میں ہم فقیر بھی بنا سکتے ہیں، نعمت چھین لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی، فٹ پاتھ پہ لا دیتے ہیں، کئی قومیں فٹ پاتھ پہ آ گئی۔ رشیا جب ٹوٹا، رشیا سوویت یونین جب ٹوٹا، سپر پاور طاقت دنیا کی، ایک ڈبل روٹی لینے کے لیے 8 گھنٹے لائن میں ٹھہرنا پڑ رہا، یہ حالت ہم جانتے ہیں۔ تطغوا ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي، یہ دوسری بات اللہ سورہ انعام میں فرمایا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ ایک اللہ کا انتقام دوسرا ہے، دوسرے طریقے سے اللہ انتقام لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم جو نصیحت کیے، ہم جو احکامات دیے، ہمارے احکامات کو بھلا دیے، ہمارے سبق کو بھلا دیے، ہماری کتاب کو بھلا دیے، ہماری شریعت کو بھلا دیے، تو اللہ کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ایسے نافرمان لوگوں کے لیے اللہ کیا کر دیا؟ ہر نعمت کے دروازے کھول دیا، خوب کھاؤ، خوب مزے اڑاؤ، اپنے سے مکمل طور پہ غافل کر دیا، سوچنے اور سمجھنے کی ان کے اندر جو صلاحیت تھی وہ ختم کر دیا۔ اگر کوئی بندہ آ کے بولتا بھائی اللہ اگر ناراض ہوتا تو ایسا رہتا میں، اللہ خوش ہے بول کے تو اتنا دے رہا میرے کو، دیکھ رہے ہیں آپ یہ بولتے ہیں، ہاں اللہ خوش ہے بول کے تو اتنا مل رہا۔ یا مشرکین تو یہ بولتے ہیں کہ بھائی فلاں طفیل میں مل گیا ہمیں، فلاں منت مانا تو ملا، یہ سمجھے، جب تک یہ لوگ میرے ساتھ ہیں ظاہر ہے کہ وہ میری بات بنتی رہیں گی۔ اللہ بولا ہم کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ بھلا دیے، سبق بھول گئے، کتاب کو بھول گئے، شریعت کو بھول گئے، احکامات کو بھول گئے، ہم کیا کر دیے؟ بہت دنیا دیے، پوری نعمت دروازے کھول دیے، اتنا مست ہو گئے، اتنا مگن ہو گئے، اپنے سے باہر ہو گئے، تو
اللہ کیا فائدہ فرمایا حتی اذا فرحوا، بہت خوشیاں منانے لگے، بہت مگن ہو گئے، اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لیا، دفتن پکڑ لیا، اخذناہم بغتتن فاذا ہم مبلسون، حیرت زدہ ہو کے رہ گئے، کیا ہوا ایک کیسے ہو گیا ایک؟ میری دولت، میری حکومت، میرا تخت، میرا تاج، میری ملٹری میرے خلاف ہو گئی، میری حکومت میرے خلاف ہو گئی، میں بادشاہ تھا، میں جیل میں آ گیا، کیا ہو گیا یار؟ ہاں کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ ایسا ہم مبلس، حیرت زدہ ہو کے رہ گئے۔ ہماری پکڑ ایسی بھی رہی تھی۔ دوسری پکڑ سورہ نحل میں اللہ فرمایا، دیکھیے، ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت امة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ایک قوم، ایک بستی کا ذرا واقعہ پڑھ کے ان کو سناؤ۔ ہم ایک بستی، ایک قوم کا واقعہ سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے۔ بہت مالدار، ہر چیز کھلی ان کے پاس، ہر نعمت، کوئی غریب نہیں، پورے کے پورے مال والے۔ کانت آمنۃ مطمئنۃ، بڑے امن و امان میں، بڑے اطمینان کی زندگی کسے گزار رہے ہیں۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دیے گئے تھے، چاروں طرف سے ریل پھیلتا رزق کا، کھنچ کے آ رہے تھے ان کی بستی میں، ان کے ملک میں۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، اس کے بعد انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، شکر کرنے کی بجائے ناشکری کرے، منمانی کرے، عیش و عشرت کرنے لگے، برائیوں میں ملوث ہو گئے، اللہ رسول کے احکامات کو پامال کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ کی مرضی نے، اللہ کے احکامات خود مست اور مگن ہو گئے، میں اور کچھ نہیں، ہر کوئی میں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر دیا؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ وہی قوم رات دگنی، کیا کہتے ہیں، چاند، وہ دولت سے مالا مال، ہر نعمت سے مالا مال، بے فکری، مطمئن، لیکن اللہ کیا کر دیا انتخاب میں؟ بھوک اور خوف کو ان کا لباس بنا دیا، سب چھین لیا، ہر چیز چھین لیا اللہ تعالیٰ۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، جس طرح جسم کے اوپر لباس ہمیشہ ہوتا ہے، اسی طرح ہمیشہ بھوکا رکھا ہے، والخوف، چاروں طرف سے خوف ہی خوف، کب کیا ہوتا ہے، کب جان جاتی، کب حملہ ہوتا، کب مرتے، والخوف بما كانوا يصنعون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی اعمال کی وجہ سے۔ یہ نہ سمجھے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے، مال و دولت، اور وہ منمانی کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہلت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرو، غلط جگہ استعمال کرنا، یا پھر غلط طریقے سے استعمال کرنا، یا پھر ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، یہ دونوں گناہ، اسراف اور تبذیر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا دور صحابہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے جان چیزوں کے اوپر مال خرچ نہیں ہوا، کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنائے صحابہ کرام، بڑے بڑے قلعے نہیں بنائے صحابہ کرام، عموماً بادشاہی دور میں بڑے بڑے قلعے بنے، بڑے بڑے محلات بنے، نہیں بنا، پیسہ خرچ ہوا، کوئی بھوکا نہیں رہنا، کوئی پیاسا نہیں رہنا، ہر ایک کو تعلیم دینا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ نے قانون جاری کر دیا تھا، ہر بچہ مسلمان کا اس کے اوپر تعلیم فرض ہے، پہلے ان کے اوپر تو کوئی مسکین ہے کا دیکھو، کوئی بیوہ ہے دیکھو، کوئی یتیم ہے دیکھو،
ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا، وہ مٹی اور چنے پہ پیسہ نہیں خرچ کیا۔ حالانکہ آپ کو یہاں تک حدیث میں بات آپ کو ملتی ہے تاریخ میں، وہ کیا ہے؟ سن ہجری 9 میں، یعنی مدینہ ہجرت کرنے کے 9 سال کے بعد میں مسجد نبوی میں چراغ لگا۔ پہلے انسانی ضروریات کو پورا کرو۔ مسجد میں چراغ کی روشنی 9 سال کے بعد لگی، لیکن ایمان کی روشنی پہلے سے پہلے، اس پہ کام کرو۔ پہلے اسلام کی روشنی پہ پہلے کام کرو، اس روشنی کو پھیلاؤ، اپنے جان مال سب کچھ اسلام کی روشنی کو پھیلانے میں لگا دیے۔ اور مادی طور پہ مسجد نبوی میں 9ویں سال میں جناب وہاں پہ چراغ لگا، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ضرورت اور سہولت، یہ 2 چیزیں اسلام اجازت دیا، اب اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت یا پھر ضرورت سے زیادہ یا سہولت سے زیادہ مال خرچ کرنا، یہ اسراف اور تبذیر ہے، یہ دونوں گناہ ہیں۔ میانہ روی، اعتدال۔ مساجد بنانے میں بھی اسراف۔ حدیث میں بات آتی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایک یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو عالیشان بنایا جائے قیامت کے قریب۔ اور یہ بھی نشانی آئی، مساجد عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے، مساجدیں بڑی وسیع رہیں گی، آباد رہیں گی، لیکن مصلیوں کے دل ہدایت سے خالی رہیں گے، ان کے قلوب کے اندر ایمان کی روشنی کم رہیں گی، اسلام کا نور کم رہے گا۔ اور حدیث کے آخری جملے ہیں، اس وقت سب سے بدترین جو لوگ رہیں گے ان کے علماء رہیں گے۔ علماء شر تحت ایدیم السماء، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق علماء کی رہیں گی۔ علماء سوء جو عوام کی خواہشات کے مطابق فتوے دیتے رہے، عوام کے ٹکڑوں میں جیتے رہے، عوام کے نذرانوں پہ جیتے رہے، عوام کو جھوٹی تسلیاں دیے، دیکھیں ان کے مال پہ عیش کرتے رہے۔ ایسے علماء، ان کو ہدایت سے محروم رکھا، مساجد عالی شان بنائے، لیکن ان کی تعمیر نہیں کرے علماء، اور فتنے ان کے پاس سے نکلیں گے اور وہ فتنوں کا مرکز رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کبیر، مساجد بے جا پیسہ خرچ کرنا، بلا ضرورت خرچہ کرنا، نقش و نگاری کرنا منع ہے۔ فتاوی عالمگیر مساجد کے متعلق فتوے، مساجد سیدھی سادی، کیوں یہاں خرچ مت کرو۔ آپ غور کیجیے، آپ مسجد عالی شان ہے ہماری، ایئر کنڈیشن ہے، غالینیں بچھی ہوئی ہیں، نقش و نگار ہے، ہاں کیا کیا ہے پوچھو مت۔ لیکن امام صاحب کی تنخواہ 6000 ہے، امام پریشان ہے، وہ ایئر کنڈیشن میں انہیں پریشانی میں کیا اس کو ہو رہا ہوگا؟ نہیں، پہلے تو ہم کو امام کی فکر کسی کو نہیں۔ آپ کا امام طاقتور رہے گا، آپ کا امام بے فکرہ رہے گا، تب جا کے خشوع اور خضوع سے آپ کی نماز پڑھائیں گا۔ جاندار کی ہمارے پاس فکر نہیں ہے، بے جان چیزوں کی فکر ہے، کوئی ثواب نہیں ہے اس کا۔ اسی چیز کو محروم کر کے، حقدار کو حق سے محروم کر کے کسی دوسرے کے اوپر رحم کرنا، یہ ثواب نہیں، یہ عذاب ہے۔ جہاں پہ پیسہ خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، جن
بلا ضرورت پیسہ خرچ کرنا، تبذیر کرنا، اسراف کرنا، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے۔ کیا فائدہ ہے اس سے؟ فائدہ ہے؟ مساجد اصل نماز ہے، جھوپڑی میں پڑھو، ٹین کے ڈھالے میں کہیں بھی پڑھو، نماز اصل وہ ہے۔ کیا بڑی عالیشان مسجد میں پڑھنے سے بڑی نماز ہو جاتی؟ ہاں، نماز کا تعلق تو انسان کے قلب ایک نمازی سے ہے، مقام سے نہیں ہے۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، یہ تو خیر زندوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قبرستان کو۔ قبرستان کیا ہے؟ عبرت کا مقام۔ بعض قبریں آپ دیکھے ہوں گے قبرستان میں ماربل سے بنی ہوئی ہے، 2-2 لاکھ روپے خرچ ہوتی تھی ایک ایک خبر۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کس کو فائدہ ہو رہا؟ خبر میں جو ہے ان کو فائدہ ہو رہا، میت کو؟ آپ خرچ کریں آپ کو فائدہ ہو رہا، یا آخرت پر کچھ ثواب؟ کچھ بھی نہیں، تبذیر ہے، بلا ضرورت خرچ کر رہے ہیں آپ ماربل لگاؤ، سونے کی خبر بناؤ، ہیرے کی خبر بناؤ، کچھ حاصل نہیں ہے اس سے، میت کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اس سے۔ کیسا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی حکم شریعت کا، قرآن کا کوئی حکم، اللہ کے نبی کا کوئی حکم، صحابہ کرام کو کوئی عمل، ائمہ کرام کو کوئی مسلک، اولیاء کرام کے کوئی احکامات، کچھ بھی نہیں، سب اپنی مرضی سے چلو، دیکھ ہم دیکھ۔ قبرستان کیا حاصل اس سے؟ بتاؤ۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے متبرک جو قبرستان ہے وہ جنت البقیع ہے، جس کے اندر صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، کوئی نہیں، کوئی پکی خبر نہیں، وہ زمین دو سرانے پیتانے پتھر، بس حاصل کچھ نہیں۔ اگر یہی 2 لاکھ روپے سمجھے آپ جو لگائے ماربل یہاں پہ حاصل، اگر یہی 2 لاکھ روپے آپ کسی یتیم کے اوپر خرچ کر دیتے، کسی بیوہ کو آپ وہ اضافہ کر دیتے، کسی بچی کی شادی کر دیتے آپ، کسی یتیم بچے کو اسکول میں تعلیم کا انتظام کر دیتے آپ، اس سے فائدہ تھا۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟ تبذیر، یہ تبذیر ہے، تبذیر۔ بلا ضرورت پیسہ خرچہ کرنا تبذیر ہے، اسراف ہے۔ اسراف میں اور کیا کیا باتیں آتی ہیں دیکھیے۔ اسلام نے یہ بات بھی کہی، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل کے لیول پہ بات کرنا، زیادہ اونچی آواز نہیں کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ جتنی ضرورت ہے آپ کی آواز کی اس سے زیادہ نہیں چیخنا، نہیں بولنا، اس پہ بھی پابندی ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ فرمایا، اے بیٹے اپنی آواز کو ذرا نرم رکھ، سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ آواز کی بات چلی تو اذان کی بات آ گئی، اذان کے آپ کے لاؤڈ اسپیکر ہیں، کتنی ضرورت ہے آپ کو کہاں تک پہنچانا ہے۔ آپ کی مسجد یہ ایک ہے اور قریب میں ایک مسجد ہے، تو آپ کی اذان جو ہو رہی ہے 4 مسجدوں کو کور کر رہی، اتنا ساؤنڈ رکھے ہوئے، یہ بھی منع ہے۔ اتنی آواز رکھو جتنی ضرورت ہے، اس مسجد تک آپ کی آواز گئی، پھر اس کے بعد وہ مسجد کے وہاں جائیں گے، وہ مسجد کے وہاں جائیں گے۔ اذان کے لیے بھی بڑے بڑے آواز پورا فل ساؤنڈ کر دینا، پر اس کے اوپر غیر مسلموں کو اعتراض،
جہاں پہ مکس آبادی ہے غیر مسلم مسلم کی، ارے بھائی کیا ساؤنڈ کھول دیتے آپ؟ ان کا بولنا بجا ہے، حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ غیر مسلم ہے، نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنی ہر چیز میں اسلام نے کہا خیر الامور اوسطها، خیر کے کام، اچھے کام وہ ہیں جو درمیان میں ہو۔ اتنی دھیمی محمدی کی آواز جو سنائی نہ دے، اتنا آواز فل مت کر دیے ساؤنڈ جس کی وجہ سے لوگوں کو کانا میں لوڈ ہو جائے۔ ہاں، ساری چیزوں کو اسلام کور کیا ہے۔ ایک بات، مساجد، قبرستان، ہم قدیم زمانوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی گنبدیں بنائی، ایک ایک گنبد بنانے کے لیے اس زمانے میں بادشاہی دور میں ہزاروں لیبر سالوں کام کرتے رہے، گنبد بن گئی۔ کیا حاصل، کس سے کس کو کیا فائدہ ہونا نا؟ یا پھر کوئی قرآن کا، سنت میں کوئی اس کا کچھ نہیں۔ گنبدیں بن گئے، ویران ہے، آج پوچھنے والا نہیں ہے، جھڑ جا رہے، گر جا رہے۔ کیا یہی پیسہ اگر تم تعلیم میں خرچ کرتے، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی، کوئی مدرسہ، آج تک جاری رہتا، کئی بچے پڑھ کے نکلتے وہاں سے، وہاں خرچ نہیں کریں، یہاں خرچ کیجیے، تبذیر بلا ضرورت۔ ہمارے پاس ہندوستان میں تاج محل، کیا ہے تاج محل؟ کیا ہے ہسٹری؟ کیا ہے اس کی؟ خبر ہے، وہ ممتاز کی خبر ہے، خالی اپنی محبوبہ کے لیے تاج محل وہ خبر بنائے، دنیا میں ایک نشانی چھوڑ کے گئے۔ ہزاروں لیبر کتنے کی سال کام کرتے رہے، کیا فائدہ کسی کو؟ کیا کسی کو روزگار ملا؟ کیا کسی کو علم ملا؟ کس کو کیا فائدہ؟ کچھ، اپنی شہرت، اپنی منمانی کرو، چلے گئے۔ جواب دی، جواب تو دینا پڑے گا کل جا کے۔ پہلے حدیث میں آپ کو سنایا تھا، مال کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو سوال ہوں گے، کہاں کمائے، کیسا کمائے، حلال تھا یا حرام تھا، کون سے ذریعے تھے، اس کا جواب دو۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، وفیما انفقہ، کہاں خرچ کرے، کیوں خرچ کرے، کس لیے خرچ کرے، کیا جائز کاموں میں خرچ کرے یا نام نمود کے لیے خرچ کرے یا کس لیے خرچ کرے، بتاؤ، حساب دیو۔ کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ ہزاروں لیبر سالوں کام کرے، وہ سب حساب دینا ہے نا، اللہ پوچھیں گے نا۔ کیا بولے اللہ کیا کرے، دولت دیا بادشاہ، اللہ تاج محل بنا کے آئے، کیا جواب دیے، کیا چھوڑ کے آئے، کیا کرے، اللہ گنبد بنا، کیا چھوڑ کے آئے، اللہ مارور کی خبر بنا کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد تین چیزیں باقی رہتی ہیں اس کے، جو اس کے لیے ثواب ملتے رہتا، وہ تین چیزیں کیا ہے؟ تین چیزوں میں آپ نے گن کے بتایا۔ سب سے پہلی بات یہ، کوئی ایسا کام کرنا جو زندوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، یا کوئی کنواں کھدا دو، بورنگ ڈلوا دو، کچھ بھی ایسا، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ کنواں چلتا رہے اور لوگ پانی پیتے رہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتے رہے، یہ ثواب اس کا ملتے رہے۔ دوسری بات، یا کوئی ایسا علمی کارنامہ چھوڑا ہے، کوئی لائبریری، کوئی مدرسہ، کوئی دارالعلوم بنا کے چھوڑے، اور جب تک لوگ اس میں پڑھ رہے ہیں فائدہ ہوتے رہے گا، اس کا ثواب ملتے رہے گا۔ تیسری بات فرمایا، اگر ماں باپ اپنی اولاد کو نیک بنائے اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہیں گی، اور جو عمل بھی وہ کریں گی اس کا ثواب ماں باپ کو برابر ملتے رہے گا۔ یہ ہے ثواب، نہ تاج محل کا ملتا، نہ گنبدوں کو ملتا، اور نہ یہ جو بنائے آپ سمجھ میں آ رہا خبروں کا ملتا، یہ سب الٹا تبذیر میں آ جائے۔
بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اور آگے چلتے ہیں. تبذیر اور اسراف. ابھی آتا ضرورت اور سہولت. ضرورت اور سہولت میں خواہشات نہیں ہونا. ضرورت سہولت سے پوری ہونا اس کی اجازت ہے. لگژری زندگی نہیں. اب بعض لوگ ایسے گھر بنائے ہوئے ہیں کہ پوچھیے مت. علامہ الحفیظ بادشاہوں کے گھر تو چھوڑے گا تو بادشاہی ہے، لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نواز دیا، کوئی دولت آ گئی، کدھر سے آئی کیا ہی الگ بات ہے، وہ تو اللہ جانے گا جب کل قیامت کے دن معلوم ہوگا. ان کے گھراں تو آج ایسے ہے جناب علی پوچھے مت. خالی ان کے گھروں کے اندر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، 5-5 10-10 ہزار کی ایک ٹوٹی پانی کے نل کی. گھروں کے اندر سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، ڈیکوریشن ہے، گھروں کے اندر جھمرا ہے لٹک رہے ہیں، فانوس ہے، دبیس خالینے ہیں، ہر دروازے پہ ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے، 4 گاڑیاں ہیں بلا ضرورت. ایک گاڑی میں تو آپ گئے 4 گاڑیاں خالی کھڑی ہوئی ہیں. 3 گاڑیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. کیا ہے یہ؟ تبذیر ہے. یہ بلا ضرورت کے رکھ لیا. پیسہ ہے تو خرچ کرو، اللہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو. کیا نہیں ہے خرچ کر. غریبہ نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، ختم ہو گئے. ٹھیک ہے محتاج ختم ہو گئے، یتیمہ نہیں ہے، الحمدللہ سب کھاتے پیتے ہیں، پورا معاشرہ الحمدللہ اچھا ہے. ٹھیک ہے پھر اس وقت آپ کو اجازت بھی ہے. لیکن آپ کے بغل میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے محلے میں، آپ کے امتی، آپ کا مسلمان بھائی وہ پریشان ہے، مفلوق الحال ہے، اور آپ عیش میں ہیں. 4 گاڑیاں آپ کے پاس، آپ کا گھر ایسا لگژری. یہ تبذیر ہے، تبذیر. اور تبذیر کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اور اللہ محفوظ رکھے آج کا قیامت کا جو دور کے نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو دین کی بات کرنے والے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں آج ان کے گھریں بادشاہ کے گھر سے کم نہیں ہیں. آج 4 بیویاں ان کے پاس، 4 کاریں ان کے پاس، 10 ہزار کے ایک نل ان کے پاس، 5 چچے لا کے جھومر ان کے گھر کے پاس، ایک کھانا بکرا، دوسرا ڈشاری، تیسرا ڈشاری. سمجھ میں آ رہا؟ یہ زندگی. پھر دین کے کام میں لگے، خدا ترس لوگ ہیں، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، دین کا کام بھی ہو رہا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں دین میں. آپ جائزہ لیں. تبذیر، اسراف اور تبذیر شعبہ انشاءاللہ اللہ مہلت دیا ہے، کر لیجئے کتنا کرتے ہیں. اس کے بعد جانا ہے اللہ کے پاس واپس. ایک پائی کا وہاں پہ حساب دینا پڑے گا. مجھے، آپ کو، سب کو دینا پڑے گا. کیا کیا کرے، کہاں سے کمائے، کہاں سے لائے، ذرائع کیا تھے، جائز تھے ناجائز تھے، خرچ کیسا کرے، اپنی خواہشات پہ کرے، اپنے نفس پہ کرے، لگژری زندگی گزارے. حساب دے اس کا. یہ سب کل کام نہیں آئیں گے. یہ سب چیزیں خیانت، خائن، پھر تبذیر، اسراف، پورے طریقے سے مجرم بن رہے ہیں. کون بچانے آئے گا؟ علماء یہود کے متعلق اللہ فرمایا کہ علماء یہود وہ تو عادت پڑ گئی تھی حرام کھانے کی، جھوٹ بولنے کی. سورہ توبہ پڑھی آپ، اس میں بتا اللہ تبارک و تعالیٰ حرام باقی نہیں رہا ان کے پاس، بس دولت آ گئی. تو بہرحال اسراف اور تبذیر. وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. حق ادا کرو لوگوں کا، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا. مال کو بیجا مت
اور ایک حدیث میں آتی ہے بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس حلال مال ہے، حلال، وہ اسراف کو نہیں برداشت کرتا۔ حلال جو مال ہے انہیں تو محنت سے کماتا اور حساب کتاب کی دولت رہتی اس کے پاس، تو انہیں اسراف نہیں کر سکتا، انہیں سوچ سمجھ کے کرتا انہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ مغلم دولت آ گئی ادھر سے ادھر سے، سمجھ نہیں آ رہا، اب اللہ مغلم خرچ ہو رہا جدھر چاہے، ایسا ہوگا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، ضرورت سے زیادہ مت کرو، ولا تسرفوا، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو۔ اس کے دوسرے معنی کیا نکلیں گے؟ تمہارے پاس مال ہے تو ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو، تمہارے خاندان میں، معاشرے میں، سماج میں جو ضرورت مند ہیں وہ مال ان پہ خرچ کرو، تمہاری بھی ضرورت پوری ہو رہی، ان کی بھی ضرورت پوری ہو رہی، اور تم ضرورت مندوں کو محروم کر کے ضرورت سے زیادہ مال خرچ کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ان پہ ظلم ہوگا۔ اور سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے، ہم سمجھ رہے یہ مال میرا ہے، بہت بڑی غلطی ہے یہ، ایمان کے منافی ہے یہ چیز۔ کیوں؟ مال اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ امتحان کے لیے دیا ہے۔ کہاں خرچ کرتے اللہ دیکھ رہا ہے، اسراف کرتے یا تبذیر کرتے یا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جو اللہ نے جن کی نشاندہی کی ہے، کہاں خرچ کرتے؟ یہ دو آپشن ہے، اسی کا امتحان لیا جا رہا۔ کہاں خرچ کرتے؟ اپنی شوق کے لیے خرچ کرتے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی ریاکاری کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، یا پھر ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے؟ کہاں خرچ کرتے؟ اسی کا امتحان ہے جو مال دیا اللہ تعالیٰ۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہم سے کہ ہم سمجھ رہے ہیں مال کے مالک ہم ہیں، نہیں، یہ مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ ہم سے حساب لے گا۔ اللہ کے حکم پہ مال خرچ ہونا، اس کی مثال آپ بینک میں مال رکھے نا، بینک میں اکاؤنٹ ہے، لاکھ 2 لاکھ جو بھی آپ کے پیسے بینک میں ہیں، تو بینک اس کا مالک ہے کیا؟ آپ کے پیسوں کا نہیں ہے نا، مالک کون ہے؟ آپ ہے۔ بینک کیا ہے؟ امانت دار ہے، سیکورٹی ہے۔ اب بینک کا کام کیا ہے؟ آپ جس کو جتنے دیے بول کے چیک لکھ کے دیے تو اتنے دینا ہوگا۔ میں ایک آدمی کو بغیر وہ چیک دے رہا ہوں، اس کو اتنے دے، تو مطلب کیا ہوا؟ مال آپ کا ہے، بینک امانت دار ہے، اور آپ کے حکم کے اوپر بینک عمل کرنا ہے کہ میں حکم دے اس کو اتنا دو۔ اسی طرح یہ مال اللہ کا ہمارے پاس ہے اور اللہ حکم دیا کہ میں حکم دے رہا ہوں فلاں فلاں کو دیو، اس کو اتنا دیو، بیواؤں کو دیو، یتیموں کو دیو، مسکینوں کو دیو، کھا جاؤ مت مال۔ یہ ہے ایک آسان انداز میں۔ تو اسراف اور تبذیر جو ہے ہر جگہ ہو رہی ہے، دینداروں میں بھی الا ماشاءاللہ، اور بے دین لوگوں میں بھی ہر جگہ اسراف اور تبذیر ہے، اور کہیں پہ اسراف اور تبذیر جو ہے حرام کا درجہ اختیار کر لی ہے، اور کہیں پہ اسراف اور تبذیر جو ہے وہ خیانت کا درجہ شکل اختیار کر لی ہے۔ کہیں خیانت بھی ہو رہی ہے، کہیں حرام بھی کہ جو ہے نا شکل بھی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، اسراف اور تبذیر سے امت مسلمہ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امانت دار بنائے، اور جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ خرچ کرنے کی عملی طور پہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔